السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 7 ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے تیسرا گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ قتل کی ابتدا کب ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں فرمان ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو دوسرے نے کہا کہ میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں ہی سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ تم آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھی بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اس کے حق میں اس کے لیے دعا کی تھی، اور آپ نے میرے حق میں میرے لیے دعا نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے دیر ہو گئی، وہ دیر سے لوٹا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء کہتی ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ حابیل نے مزید کہا تھا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے، پھر جہنمیوں میں سے ہو جا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی، طاقتور اور مضبوط ہوں۔ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے جو پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر پر ہو جائے۔ مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر علماء تفسیر نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ رب العالمین کی قسم ہے، ان دونوں میں سے مقتول یعنی حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ پھر اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یہ بات فرض کر دی کہ جو شخص ایک نفس کو، ایک آدمی کو، ایک شخص کو قتل کرے گا بغیر کسی گناہ کے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے گا، تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرے گا، اور جو شخص ایک شخص کو زندگی بخشے گا تو وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشے گا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اس کو دفن کر دیا تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا مل گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا تھا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اس نے سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس نے حسد کیا تھا اور اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، نہ ہی کسی پر ظلم کرنا چاہیے، اور نہ ہی سرکشی کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے اور سات ہلاک کر اور تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ قتل کرنا بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہلاک و برباد اور تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔